اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران کو پڑھا جا رہا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 72 اور 73 کو انشاءاللہ مکمل ترجمے کے ساتھ اور لفظی ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ انشاءاللہ اب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَقَالَتْ اور کہا، طائفتم ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی وقالت طائفتم من اہل الکتاب اور کہا اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے، آمینو ایمان لاؤ، بالذی اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الذین آمنو علامہ نے ہوتا ہے پر، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، یعنی ایک اہل جماعت اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں پر اس پر جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی مسلمانوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے، مسلمانوں کی کتاب، یعنی اس پر تم ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں، یعنی کیا بات کی کہ اہل جماعت ہے نا، ان کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم ایمان لے آؤ وہ جو کہ نازل کیا گیا ان لوگوں پر، ان پر دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ، یعنی کافی ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ صبح کے وقت تم ان پر ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا اور انکار کر دو، آخِرُہُ اس کے آخر میں، یعنی شام کے وقت اس میں انکار کر دو۔ صبح کے وقت ایمان لے آؤ کس پر؟ جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو تم بھی جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ ایمان لے آؤ اور شام کے وقت اس کا انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون تاکہ وہ یرجعون وہ پھر جائیں، یعنی کہ وہ اپنی ایک حسرت بیان کر رہے ہیں کہ تم صبح ایمان لے آؤ اور رات کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے وہ دین سے پھر جائیں۔ اس بات کے اس آیت میں یہ بات ہے۔ تو کیا میننگ کیا ہوا؟ اے اہل کتاب، اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب پر، یعنی قرآن پاک پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، صبح کے وقت اس پر ایمان لے آیا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے پھر جائیں، یعنی ان کی یہ مکاری تھی۔ آگے ہے وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر، لمن تابعہ اس کی جو پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، یعنی کیا انہوں نے کہا کہ ولا، وہی پچھلی بات کو آگے کیا کریں، وَلَا تُؤْمِنُوا الا لمن تابعہ دینکم اور نہ تم اس پر ایمان لاؤ سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی، یعنی تم اپنے جو تمہارے دین کو مانتے ہیں سوائے اس کے کسی پر بھی تم ایمان نہ لاؤ۔ قل کہہ دیں، ان الہدا
کہ بے شک ہدایت اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتا احد کہ وہ دیتا ہے کسی کو بھی، مثل ما اوتیتم جیسے کہ ما میں نے مثل میں جیسا کہ ما جو اوتیتم آپ کو دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ جھگڑا کرے آپ سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، یعنی کیا کیا گیا کہ اللہ کی ہدایت صرف اللہ کی ہے، وہ کسی کو بھی دیتا ہے، جیسے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو وہ آپ سے جھگڑا کریں گے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے ان الفضل بے شک اللہ کا فضل بید اللہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، یؤتی من یشاء یؤتی ہی وہ دیتا ہے، یعنی اللہ اپنا فضل دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس پوری آیت کا مینس کیا ہوا، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کی جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اپنے لوگوں کو مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ مانو کہ جیسی کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کی جیسی کسی اور کو بھی دی، اس کتاب کے جیسے کسی اور کو بھی دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے تمہارے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت لا سکے گا۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔